رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما ابن عمه ووليه ووزيره واخيه غالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا من مات علی حب آل محمد مات تائبا حاضرین گرامی قدر، انسانی زندگی کشمکش سے دوچار ہے اور اس پست جگہ کہ جس کو دنیا کہا جاتا ہے، یہاں پر وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور تمام نشیب و فراز کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس کے نجات کا سامان تہیا ہو جائے اور ما سبق امتوں کے عمل کو دیکھتے ہوئے پروردگار عالم نے اس کا آسان راہ حل انسانیت کے لیے نکالا کہ وہ خاندان رسالت مآب کا پیروکار بن جائے۔ اگر وہ خاندان رسالت کا پیروکار بن جائے گا تو جد و جہد اور کشمکش سے نجات پائی جائے گا۔ تمام ادیان ما سلف یعنی وہ دین کی جو آ چکے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد مکاتب اسلامیہ یعنی دین مبین اسلام میں جو بھی مکاتب پائے جاتے ہیں، مکتب فکر پائے جاتے ہیں، مذاہب پائے جاتے ہیں، ان تمام ادیان اور مکاتب اسلامیہ میں اگر آپ نگاہ کریں گے تو ہر جگہ کشمکش اور جد و جہد سے بھی زیادہ الجھن پائی جاتی ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ تمام ادیان ما سلف
اور مکاتب اسلامیہ میں الجھن پائی جاتی ہے، اور اپنی پوری زندگی میں وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم کو کس راہ پر گامزن ہونا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ مکاتب اسلامیہ میں اگر کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہونے کے بعد جس مکتبہ فکر پر وہ پیدا ہوتا ہے اس کی موت اس مکتبہ فکر کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کریے گا، مکاتب اسلامیہ میں جب کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے، عزیزان گرامی آپ توجہ فرمائیے، آپ کی میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مکاتب اسلامیہ میں اگر کوئی پیدا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت میں تو وہ اس کی موت اہل سنت والجماعت میں کس مذہب پہ ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے، سوائے مکاتب اسلامیہ میں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد سوائے مکاتب اسلامیہ میں ایک فرقہ ہے کہ جو اس کشمکش اور جدوجہد میں اطمینان کے ساتھ جس مکتب پر اس کی ولادت ہوتی ہے اسی مکتب فکر پر اس کا وصال ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریے، خلاق کے کائن آپ تھوڑا تھوڑا سمٹ آئے تاکہ بعد میں آنے والوں کی دقت نہ ہو۔ اس کے اوپر توجہ کریے کہ کوئی بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے تو مسلمان کے بعد اس کا جو مذہب ہے جس پہ وہ پیدا ہوا ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے، وہ مرتا ہے کسی اور مذہب میں۔ سوائے اس کشمکش اور جدوجہد میں ایک مکتبہ فکر ہے کہ جو اثنا عشری کا ہے، جس پر اس کی ولادت ہوتی ہے اسی پر اس کا وصال ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریے، ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو یہ کشمکش اور الجھن میں اور جدوجہد میں ہے پورا معاملہ، سوائے ایک اثنا عشری کے کہ جس پر اس کی ولادت ہوتی ہے اسی پر اس کا وصال بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اطمینان ہے۔ اسلام مطلب ہے تسلیم، اور تسلیم کا مطلب ہے یقین، اور یقین کا مطلب ہے تصدیق، اور تصدیق کا مطلب ہے عمل بالارکان۔ اسلام تسلیم کا نام ہے، یعنی جو مصطفیٰ لائے ہیں اس کے اوپر سر خم کر دینا ہے۔ التسلیم هو الیقین، اور جب اسی تسلیم کو کمال ہوتا ہے تو وہ یقین کے منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یقین کیا ہے؟ وہ تصدیق، وہ تصدیق کرنا ہے، اور جب وہ تصدیق کرتا ہے تو کیا ہے؟ عمل بالارکان، تو اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے عمل بالارکان، یعنی اس کی جو زبان ہے، اس کا جو ہاتھ ہے، اس کا جو پیر ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ توجہ کریے گا، جب اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ میثم تمار اس درخت کی آبیاری کرتے تھے کہ جس پہ ان کو سولی دی جانے والی تھی، اور اطمینان تھا کہ مجھ کو سولی دی جائے گی اور میرا وصال نہیں ہوگا بلکہ درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے، اب انسان اس چیز کو سمجھے
کہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ہر بشر کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے، تسلیم ہوتا ہے۔ تسلیم مطلب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اب وہ آفتاب ہے یا ماہتاب ہے یا چاند ہے یا ستارے ہیں یا درخت ہے یا شجر ہے یا حجر ہے، اس میں بحث نہیں ہے۔ فطرتاً وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اس نے چاند کو اپنا خدا مانا، سورج کو مانا، ستاروں کو مانا، شجر کو مانا، حجر کو مانا، درخت کو مانا، اور یہاں تک کہ سانپ کو مان لیا۔ یہ اس کی سجدے کی جو ہے یعنی تسلیم ہونے کے اندر جو اس کے اندر اللہ نے فطرتاً رکھا ہے، اس نے اپنے تسلیم کو ڈائیورٹ کیا، یعنی غلط ڈائریکشن میں لے گیا۔ فطرتاً اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا کہ وہ سجدہ کرے، اب سجدہ کسی اور کا کر رہا ہے، آفتاب کا کر رہا ہے، ماہتاب کا کر رہا ہے، چاند کا کر رہا ہے، ستاروں کا کر رہا ہے، درخت کا کر رہا ہے، شجر کا کر رہا ہے، حجر کا کر رہا ہے، پانی کا کر رہا ہے، اللہ جانے کس کا کر رہا ہے، آگ کا کر رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، وہ کر رہا ہے۔ اب ملحدین کی تعداد بہت کم ہے، یہ جانیے گا، ملحد مطلب جو منکر خدا ہوں، جو منکر خدا ہوں، ان کی تعداد بہت کم ہے، ورنہ سجدہ کرنے والوں کی تعداد کثیر ہے، اور وہ الگ الگ ہے، کیوں اس نے کس کو اپنا خدا تسلیم کر لیا ہے۔ ہم نے اپنا خدا اللہ کو تسلیم کیا ہے، اور اس دنیا میں بہت سے خدا ہیں، تو پہلے ہم نے ان تمام خداؤں کا انکار کر دیا۔ لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی جو یہ خدا ہیں، جتنے بھی خدا ہیں، ان کے اندر لیاقت خدائی نہیں پائی جاتی ہے، یہ انسان کے بنائے ہوئے خدا ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، علی غور کریے گا، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، لوگے کوئی بنائے ہوئے ولی نہیں ہیں، بلکہ غدیر کا مولا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسی زندگی میں انسان اپنے آپ کو نجات کی طرف کیسے لے جائے؟ تو سرکار نے فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محمد و آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ الا ومن مات علی حب محمد و آل محمد ماتا تائبہ، وہ توبہ شدہ مرتا ہے، وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے اوپر میں نے غور و فکر کیا کہ یہ میزان کیوں قرار دیا گیا ہے محمد آل محمد کی محبت کو، یعنی میزان اسٹینڈرڈ اللہ نے کیوں قرار دیا؟ سارا مسئلہ ہے کہ دل بہک جائے گا، یہ آپ غور کریے گا،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضالین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ہی گمراہ تھا۔ گمراہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے سے تھا، اس کا مطلب ہے اس تک پہنچی آواز، اس کے بعد بدل گیا۔ یعنی گم ہو جانا۔ کیا؟ گم ہو جانا۔ تو انسان کو اللہ نے فطرتاً پیدا کیا ہے مسلمان۔ فطرتاً ہر انسان سجدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ سجدہ کسی اور کا کرتا ہے، یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ فطرت میں رکھا گیا تھا سجدہ کرنا، لیکن یہ اس کی بدنصیبی ہے کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے انبیاء کا ایک سلسلہ رکھا، اور بدنصیبی ہے کہ جو کچھ اور مانتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں کہ جو محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اولیاء کا ایک سلسلہ قائم کیا، اور بہت سے لوگ اس کائنات میں ولیوں کے سلسلے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ بد نصیب ہیں کہ جو علی کے ولایت کے سلسلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ انسان کی بدنصیبی ہے، ورنہ قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں تم سے اقرار لے لیا ہے اللہ کی ربوبیت کا، مصطفیٰ کی رسالت کا، علی کی ولایت کا۔ عالم ارواح میں تم نے اقرار کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیا چیپٹر کوئی یہاں پر آنکھ کھولنے کے بعد دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے پیدائش ہوتی ہے تو اذان ایک کان میں دیا جائے، دوسرے کان میں اقامت دی جائے۔ توجہ کریے گا، کیوں؟ کیونکہ تم نے جو عالم ارواح میں اقرار کیا ہے، جب اقرار کر کے آئے ہو عالم ارواح میں، ہزاروں لاکھوں سال پہلے یہاں پیدا ہونے سے پہلے تم نے عالم ارواح میں اقرار کیا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، مصطفیٰ میرا رسول ہے، علی میرا ولی ہے۔ اب اس کائنات میں آئے ہو تو ثابت قدم ہو کے دکھاؤ کہ اللہ میرا رب ہے، مصطفیٰ میرا رسول ہے، علی میرا ولی ہے۔ تم یہاں پر ثابت قدم ہو کے دکھلاؤ، جو تم نے عالم ارواح میں اقرار کیا ہے زمانے کے ساتھ۔ زمانہ کیا ہے؟ انسان کو خراب کر دیتا ہے، اسی لیے قرآن میں والعصر زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ زمانہ آپ دیکھیے، زمانے کے ساتھ ادیان ما سلف میں بھی مشکلات آئیں، اور مکاتب اسلامیہ میں بھی آئیں۔ ہلچل پائی جاتی ہے مکاتب اسلامیہ میں، توجہ کریے گا، ہلچل پائی جاتی ہے۔
الجھن پائی جاتی ہے، حیرانگی پائی جاتی ہے۔ آپ مکاتب اسلامیہ کا مطالعہ کریے تو مکاتب اسلامیہ میں جو مکتب فکر ہیں، وہ مکتب فکر میں آپ دیکھیں گے ایک مکتب فکر کیا ہے، حنفی ہے، ایک کیا ہے شافعی ہے، ایک کیا ہے مالکی ہے، ایک کیا ہے حنبلی ہے۔ اب ان چار مسلوں پہ بھی الجھن ہے، اندرونی الجھن۔ مقداد صاحب صلوات بھیجیے محمد والے میں۔ آپ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے میں توجہ کریے گا کہ مکاتب اسلامیہ میں اگر کوئی حنفی ہے تو کیا اس مسلک حنفی کے اوپر وہ ثابت قدم ہے؟ مولانا موصوف تشریف فرما ہے، اس کے اندر بھی الجھن پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شافعی ہے تو اس میں بھی وہ الجھن، حیرانگی، توجہ کریے گا، کا شکار ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنے قدم کو جمائے رکھیں۔ قدم کو اسی لیے نہیں جما پا رہا ہے کیونکہ وہ فرار تھے۔ اگر کرار ہوتے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جمے رہتے۔ الجھن کے شکار ہیں۔ آپ دیکھیے، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ غور سے آپ جائیے، سب دیکھیے غور سے۔ کیا بمبئی میں ایک پیر ہے؟ ہر پلاٹ کا الگ پیر ہے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ بدلا کرتا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کو بتایا جاتا ہے میرا پہلا امام علی، میرا دوسرا امام حسن، میرا تیسرا امام حسین، میرا چوتھا امام زین العابدین، میرا پانچواں امام محمد باقر، میرا چھٹا امام جعفر صادق۔ یہ پیدائش کے وقت بھی تھا، جوانی میں بھی تھا، اور بڑھاپے میں بھی تھا، اور موت کے جب ہمکنار ہوتا ہے تو مرنے کے بعد پھر یہی بتایا جاتا تھا کہ علی تیرا پہلا امام، حسن تیرا دوسرا امام، حسین تیرا تیسرا امام۔ یہ ہمارے ہاں 12 میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ یہ پیدائش کے وقت بھی وہی ہے، جوانی میں بھی وہی ہے، اور بڑھاپے میں بھی وہی ہے، اور جب موت آ گئی تب بھی۔ اب کیا ہے؟ الجھن ہے، تمام مکاتب اسلامیہ میں الجھن۔ اور الجھن میں سب ہیں، تمام مکاتب اسلامیہ کو آپ دیکھ لیجئے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا ایک راستہ معین ہو۔ تم کو ہم نے بھیجا اس کائنات میں تو تم کیا ہے؟ سیٹسفائی رہو اپنے آپ سے۔ غور کر لیجئے گا، یہ آخری کلام ہے، آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا کہ سیٹسفائی کرنا ہے اپنے آپ کو کہ جو ہم نے فالو کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا۔
ایسا نہ ہو کہ بچپنے میں کوئی اور نماز پڑھی ہو، جوانی میں کوئی اور نماز پڑھے، اب بڑھاپے میں کوئی اور نماز پڑھے۔ توجہ کر لیجئے گا، مکاتب اسلامیہ کا الجھن، ہم نے جو بچپنے میں پڑھی وہ امام جعفر صادق نے جو بتائی وہی پڑھی، جوانی میں بھی وہی پڑھی، اب بڑھاپے میں بھی وہی پڑھی۔ در حالانکہ ہمارے ہاں کچھ اشرار نکلے ہیں بدلنے کے لیے، لیکن بدل نہیں پائیں گے۔ یہ پہلے سے معلوم ہے کہ جو بچپنے میں اسی چیز کا اقرار ہے بار بار، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے اس کے بعد کیا؟ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیًا وبعلی اماما۔ رضیتو یعنی میں راضی ہوں، میں سیٹسفائی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے۔ آپ توجہ نہیں، میں اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، میں علی کا ماننے والا ہوں، اسی لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، مصطفیٰ میرے نبی ہیں، علی میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے، حسین میرے امام ہیں، زین العابدین میرے امام ہیں، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد یعنی اطمینان کے ساتھ اپنے قدم کو جمائے ہوں، جو میں نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ ہے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا کہ اللہ میرا رب ہے۔ اسی لیے جب مرنے والا مرتا ہے تو کیا اس کو تلقین دی جاتی ہے؟ تلقین یعنی یاد دہانی۔ ابھی دو ملک آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو تم کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے، ول محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، میرے نبی ہیں، والاسلام و دینی، اسلام میرا دین ہے، والقرآن و کتابی، اور قرآن میری کتاب ہے، والکعبۃ و قبلتی، اور کعبہ میرا قبلہ ہے۔ اس کے بعد وعلی و امامی، علی میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے، حسین میرا امام ہے، علی ابن الحسین میرا امام ہے، محمد ابن علی میرے امام ہے، جعفر ابن محمد میرے امام ہے، موسیٰ ابن جعفر میرے امام ہے، علی ابن موسیٰ میرے امام ہے، محمد ابن علی میرے امام ہے، علی ابن محمد میرے امام ہے، حسن ابن علی میرے امام ہے، حجت ابن حسن میرے امام ہے۔ ایک اور صلوات بھیجو مجھے۔ معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دے کہ اللہ میرا رب ہے، اس کو یاد دہانی کرانی ہے کہ وہ یاد رکھے
فوراً بتا دے کہ اللہ میرا رب، فوراً بتا دے مصطفیٰ میرے رسول، قرآن میری کتاب. یہ سارا مسئلہ ہے اطمینان کا. الاسلام و التسلیم، کم سے کم التسلیم ہو الیقین کے دائرے تک ہو، یعنی یقین ہو اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی ربوبیت کا یقین ہو. اب مسلمانوں سے پوچھئے اللہ، کہیں گے ابھی تو نہیں دکھائی دے رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ میاں دکھائی دیں گے. توجہ کریے گا، اللہ دکھائی دیں گے قیامت کے دن. کہنے کہ کیسے؟ کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کے چہرے کو دیکھا جائے گا، یعنی روز قیامت اللہ کے درشن ہو جائیں گے. اور پوچھئے کہ یہ اللہ کے بارے میں اور بتا دو، تو کہتے ہیں اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. مزید بتا دیجیے اللہ کے بارے میں. کر روز قیامت اللہ سوال کرے گا حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. خواہشات پوری میں کس کی کروں؟ تو جہنم کہے گی میرا پیٹ نہیں بھرا، تو اللہ اپنے پیر کو ڈالے گا اور جہنم کہے گی قطو قطو قطو. اللہ کے ٹانگ کے ساتھ جہنم کا پیٹ بھر جائے گا. یہ ہے ربوبیت کا نظریہ مسلمان کا. کہ مسلمانوں سے پوچھئے تو بتائیں گے. اس میں ساتھ میں اور بھی ہے کہ اللہ جمعرات کو گدھے کے اوپر سوار ہو کے مسجد کی چھت پر آتا ہے، اسی لیے بندوبست کرنا چاہیے گھاس واس کا کہ اللہ کا گدھا گھاس کھا لے. جو رازق مطلق ہے اس کے گدھے کو گھاس مسلمان کھلائے گا. توجہ کریے گا کہ جو رازق نہیں، ساتھ میں کہتا ہے میں رزاق ہوں. رازق مطلق ہے اور رزاق ہے، اس کے گدھے کا بندوبست کھانے کا مسلمان کرے گا. تو آپ سوچئے کہ یہ ربوبیت کا نظریہ کیسا مسلمانوں کا ہے کہ رب کے اوپر قائم رہنا. یہی تو کہا جاتا ہے کہ اللہ، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا سوائے شرک کے، سوائے شرک کے. تو اللہ کا جب چہرہ ہوگا تو یہ شرک نہیں ہے. اور اللہ کہ ٹانگ کو جہنم کھا لے گی، یا یہ کہا جائے جہنم کی آگ جلا دے گی. تو ایسے ہی مخدوش نظریے ہوتے ہیں کہ جس کے بنیاد پر عقیدہ جبر رائج ہوتا ہے، اور مروان جیسے ذلیل کو بھی مسلمان بخشوا دیتا ہے. اسی لیے مسلمانوں کے ہاں
قاتل بھی رضی اللہ ہو جاتا ہے اور مقتول بھی رضی اللہ ہو جاتا ہے، اسی بنیاد پر کہ انسان کی فکر مفلوج ہو جاتی ہے، انسان کی فکر مفلوج نہ ہو، اسی لیے سرکار مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اب جب تم اس سے داخل ہوگے تو تم کو معلوم ہوگا کہ توحید کی بحث میں بہت سے گمراہ لوگ ہیں اور گمراہوں کی ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے، آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک۔ خود توحید میں یعنی اللہ کی ربوبیت میں ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے کہ جس نے توحید کو سمجھنے میں الجھن پیدا کی یا بہک گیا، اور اس کی قیادت حضرت ابلیس کر رہے ہیں، جس کے ساتھ یہ تمام لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جس نے توحید کو سمجھنے میں غلطی کی، توحید کو سمجھنے میں جس نے مشکل ایجاد کی، توحید کو وہ سمجھ نہ پایا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اب اس پتلے کو سجدہ کروں کہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ ہے میں اس پتلے کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا، اور اپنا قیاس کیا، قیاس، اور کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا آگ والا مٹی کا سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ وفات رسول سے قریب کے تمام واقعات دیکھیے، ایک لشکر تیار کیا گیا رسول کے زمانے میں جناب اسامہ ابن زید کی قیادت میں، اور سرکار مصطفیٰ نے حکم فرمایا کہ تم جاؤ اسامہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، تو تمام مسلمان اور بڑے بڑے صحابی یہ کہنے لگے کہ 17-18 سال کا یہ نوجوان ہے، اس کی قیادت میں ہم کیسے جائیں، حکم رسول ہے، اب وہ 17-18 سال کا ہوگا پھر بھی تمہارا قائد ہوگا۔ قرآن مجید یہ تمام چیزیں بیان کرتا ہے کہ دیکھو حکم جب آ جائے گا پروردگار عالم کا اور اس کے رسول کا تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، لہٰذا صحابہ نے اختلاف کیا اور اسامہ کے لشکر میں جانے کی جگہ ثقیفہ میں پہنچ گئے۔ توجہ کریے گا، اسامہ کے لشکر میں جانے سے کی جگہ ثقیفہ میں پہنچ گئے، حکم رسول کے خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ اب جب آپ نے اقرار کیا ہے کہ مصطفیٰ میرا رسول ہے تو اب رسول نے جو حکم دے دیا اس کے اوپر تم کو عمل کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں نے دو نظریہ گڑھا، ایک نظریہ کیا گڑھا کہ رسول ہذیان والا ہے، اور دوسرا نظریہ گڑھا کہ رسول نسیان والا ہے۔ توجہ کر لیجئے گا، صرف ایک مکتبہ فکر ہے کہ جس کو جعفری کہا جاتا ہے، جس کے ہاں یہ تمام عقیدہ جبر اور توحید میں بہکے ہوئے لوگوں سے ان کو الگ کیا جاتا ہے۔ جب توحید کے بارے میں ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں علی نے جس اللہ کو بتایا ہے اس اللہ کی ربوبیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں کہ جس کی عبادت علی مسجد کوفہ میں کیا کرتے تھے اور حسین کربلا میں کیا کرتے تھے۔ صلوات بھیجئے محمد وعلیہ
اور جب رسول کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو مسلمان کیا کہتا ہے کہ ہذیان مارا رسول اور نسیان مالا رسول۔ ہذیان کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی لینگویج میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو کہا جائے گا چل گیا ہے۔ توجہ کریے گا، اس کا دماغ پھر گیا ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ الزام لگایا ہے مسلمانوں نے اور اس زمانے کے بڑے بڑے صحابہ کرام نے کہ رسول معاذ اللہ ان کے اوپر ہذیان طاری ہوا تھا۔ صرف یہ ایک نظریہ نہیں ہے، ساتھ میں کہتے ہیں نسیان والا، کہ سرکار مصطفیٰ بھول جاتے تھے۔ ہذیان اور نسیان یہ دو نظریہ ہے۔ آپ غور کریے گا کہ رسول اگر بھول جاتے تھے تو رسول نے جو شریعت بتائی، اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو رسول نے جو شریعت بتائی اس کے بارے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ رسول نے صحیح نہیں بتایا ہوگا، بھول گئے ہوں گے، یا رسول کا دماغ پھر جایا کرتا تھا۔ غور کریے گا، کیونکہ آپ بتائیے ابھی یہاں سے لوگ نکلیں گے اور جتنے لوگ نکلیں گے الگ الگ باتیں بتائیں گے۔ توجہ کریے گا، الگ الگ باتیں، آپ 10 آدمی کے الفاظ ریکارڈ کریے تو سب الگ الگ بتائیں گے، الگ الگ طریقے سے۔ تو اس کا مطلب اگر رسول بھول گیا ہوگا تو اس نے الگ الگ بتایا ہوگا، اسی لیے بھولنے والا رسول مانتے ہیں، اسی لیے قدم قدم پہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بھولنے والا رسول مانتے ہیں، اسی لیے قدم قدم پہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ رسول نہ بھول سکتا ہے اور نہ رسول پر ہذیان طاری ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ رسول کا سینہ علوم کا گنجینہ ہے۔ یہ رسول کا سینہ علوم کا گنجینہ ہے، اور رسول نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایک 1000 باپ تعلیم دیے اور ان سے 1000 باپ کھلتے ہیں، اور مولا علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو پوچھو، جو چاہتے ہو وہ پوچھو، اور صرف یہ نہیں کہ زمین کے بارے میں، اس زمین سے زیادہ میں آسمان کے راستے کو بہتر جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، تم مصطفیٰ کے مرتضیٰ کو کوفے میں ایک سوال نہ دے سکے کہ جس کا جواب نہ مل سکے۔ غور کریے گا، تمہارے دماغ میں کوئی سوال، توجہ کر لیجئے گا، کوئی سوال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس کا جواب کوفے کے منبر پر علی نہ دے سکے۔ کوئی ایسا سوال تمہارے دماغ میں پیدا نہ ہو سکا کہ جو سوال ہو اور اس کا جواب نہ دیا جا سکے۔ اور صرف یہ منبر کوفہ پہ نہیں بلکہ بار بار آزمایا گیا، ہر دور میں آزمایا گیا کہ شاید ایسا ہو جائے کہ
جواب نہ مل سکے، لیکن ہر زمانے میں ہم نے دیکھا لوگوں کو شکست ہی نصیب ہوئی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مولا امام رضا علیہ السلام کو مامون نے جب بلایا، اور اس دور کو مسلمان جانتے ہیں کیا لکھتا ہے؟ دا گولڈن ایرا آف اسلام۔ آپ یعنی سب سے اچھا دور اسلام کا کون سا ہے؟ وہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کا زمانہ کہلاتا ہے، کہتے ہیں دا گولڈن ایرا آف اسلام، سب سے بہترین دور۔ اس زمانے میں بھی سب اکٹھا کیے گئے، یہودی بھی اکٹھا کیے گئے، عیسائی بھی اکٹھا کیے گئے، ملحد بھی اکٹھا کیے گئے، تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا گیا، تمام ادیان والوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اب عزیزان گرامی، تمام ادیان والے، تمام مکاتب کے لوگ اکٹھا ہوئے اور امام رضا سے سوال کر رہے تھے، اور امام رضا علیہ السلام تمام سوالوں کا جواب دے رہے تھے، اور جواب دے کر یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو، جب میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں تو میرا جد جو محمد مصطفیٰ ہے، جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوئی ہے، جس کے اوپر یہ تمام کتاب نازل ہوئی ہے، جو معراج کے سفر پہ گیا، عزیزان گرامی، جس نے کائنات کا مشاہدہ کیا، جس نے تمام چیزوں کو دیکھا، اس کے اوپر مسلمان کیسے الزام لگا سکتا ہے کہ یہ ہذیان والا ہو سکتا ہے، یہ نسیان والا ہو سکتا ہے؟ اور عزیزان گرامی، صرف یہیں تک نہیں ہے، بلکہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر علی نے بتایا کہ دیکھو مصطفیٰ کی منزلت کیا ہے اور مرتضیٰ کی منزلت کیا ہے۔ مرتضیٰ نے کہا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں اور مصطفیٰ آپ سوار ہو کے سب سے بڑے بت حبل کو گرائیے، لیکن عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس رسالت کا بوجھ بہت زیادہ ہے، امامت اٹھا نہیں سکتی ہے، لہذا مصطفیٰ نیچے اترے اور مصطفیٰ نے اپنے دوش پہ مرتضیٰ کو بلند کیا اور حبل جیسے بت کو گرا دیا گیا۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے دیکھو امامت جو ہے وہ رسالت کے اوپر سوار ہوئی ہے، اور یہ بھی جانو کہ امامت رسالت کے بار کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، بلکہ رسالت ہے جو امامت کے بار کو برداشت کر سکتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، صرف یہی نہیں، مسجد نبوی میں جب سرکار مصطفیٰ سجدے کے عالم میں گئے اور حسین سوار ہوئے، اور سرکار مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو طول دینا شروع کر کے بتایا کہ دیکھو یہ رسالت ہے جو بار امامت کو برداشت کرتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی نظریہ مسلمانوں کا، کس چیز کے بارے میں؟ توحید کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ اور یہ اصل ہے، اصل ہے۔ آپ غور کریے گا، بس آخری بات، اصول دین آپ 5 پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں اصول دین 3 ہی ہیں۔ توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے۔ کتنی ہے؟ 3 ہے، آپ غور کر لیجئے گا، توحید، نبوت، قیامت، اور تینوں میں اختلاف ہے مسلمانوں کا۔ توحید میں بھی، نبوت میں بھی، اور قیامت میں بھی۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ ہاں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو ان تمام اختلافات کو کہاں سے آپ ختم کر سکتے ہیں؟
وہ صرف محمد و آل محمد کی ڈیوڑھی ہے کہ جہاں سے یہ اختلاف دور ہوگا. اور اسی لیے سرکار مصطفیٰ مسلسل 6 مہینے تک اس ڈیوڑھی پہ آ کے سلام پڑھتے رہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. 6 مہینہ تک اس ڈیوڑھی کا تعارف کراتے رہے کہ سلام ہو اس کے اوپر کہ جو خاندان رسالت مآب. لیکن ارباب عزا ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر اس ڈیوڑھی پہ جمع ہو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اس گھر میں رسول کی بیٹی سیدہ رہتی ہے. اس گھر میں رسول کے نواسے حسن و حسین ہیں. لیکن ظالموں کو ترس نہ آیا. دروازے کو آگ لگا دی گئی. جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو کے اوپر گرا. بچہ شہید ہو گیا. سیدہ نے آواز دی یا فضّۃ خذینی، اے فضہ آؤ میری مدد کو آؤ، میرا بچہ میرے شکم میں شہید ہو گیا. ارباب عزا ابو الحسن کے گردن میں ریسمان ظلم ڈال دی گئی. کشا کشا مدینے کی گلیوں میں کھینچا جانے لگا. سیدہ نے اپنی تمام طاقت کو جمع کیا. آواز ویتن کی مدینے کی گلی میں مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ آواز دے رہی تھی، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو. لیکن ارباب عزا کسی نے بھی نہیں ابو الحسن کو چھوڑا. ایک مرتبہ سیدہ نے آگے بڑھ کر ابا کے دامن کو پکڑ لی. ظالم نے قنفذ کو حکم دیا تازیانہ چلاؤ. ارباب عزا تازیانہ چلنا شروع ہوا. زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور بازو بھی زخمی ہو رہا ہے. اجرکم مل اللہ. سیدہ نے ایک مرتبہ گھبرا کے علی کے ابا کے دامن کو چھوڑ دیا گیا. علی کو دربار میں لے کے آئے. سیدہ دربار میں آئیں. آپ غور کریے اور فکر کریے صرف کہ سیدہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ دربار میں کھڑی ہے. اور یہ محسوسات کا مرحلہ ہے. ابھی ایک کرونا جیسی بیماری آئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نزلہ و زکام ہوتا ہے تو سانس لینے میں کتنی دقت ہوتی ہے. آپ خود محسوس کریے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، کیسے وہ ایک سانس لیتی ہوگی. ارباب عزا سیدہ گھنٹوں دربار میں کھڑی رہی. ایک مرتبہ سیدہ فرماتی ہیں اگر تم ابو الحسن کو نہیں چھوڑو گے تو ہم اپنے بالوں کو پریشان کر دیں گے. اتنا کہنا تھا کہ مسجد النبوی کی دیواریں بلند ہونے لگیں. مسلمان خوف زدہ ہوئے، ابو الحسن کو واپس کر دیا. سیدہ وقت کے امام ابو الحسن کو لے کے واپس گھر کو پلٹی. میرا لاکھوں سلام و سیدہ کے اوپر. لیکن ارباب عزا ثانیہ زہرا جب یہاں سے برآمد ہوئی تو 18 جوانان بنی
ہاشم تھے، کربلا کے سفر پہ گئی، لیکن جب واپس پلٹی تو گودیاں اجڑ چکی تھی، سروں پر سہاگ نہ تھا، زہرا کا چمن کربلا میں بکھر گیا تھا۔ اجرکم اللہ ارباب عزا، سیدہ مصائب پڑھتی رہی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرن لیالیا۔ اجرکم اللہ، اسی مصائب کے ساتھ سیدہ نے وصال کیا، وصیت فرمائی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل۔ اے ابو الحسن، شب کی تاریکی میں غسل دینا، شب کی تاریکی میں کفن پہنانا، شب کی تاریکی میں سپرد خاک کرنا۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ آمادہ ہو گیا۔ اجرکم اللہ، ابو الحسن نے آواز دی، بنی ہاشم کی خواتین آؤ، سیدہ کو رخصت کرو۔ خواتین آئیں، رخصت کیا۔ زینب و کلثوم آؤ، مادر گرامی کو رخصت کرو۔ زینب و کلثوم نے رخصت کیا۔ ایک مرتبہ ابو الحسن حسنین کی طرف متوجہ ہوئے، حسن و حسین آؤ، اپنے ماں کو رخصت کرو۔ شہزادوں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ اماں، دستور یہ تھا جب تک آپ نہ بلاتی تھی ہم نہ آتے تھے۔ جنازے سے گریے کی آواز آئی، بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، آلال میری گودی میں آ جا۔ ہاتف غیبی آئی، ابو الحسن آسمان پہ کوہرام ہے، حسنین کو جدا کر لو۔ اجرکم اللہ، جنازہ اٹھا۔ تاریخ روایت کہتی ہے 11 ہجری تھی، 11 لوگ تھے۔ سیدہ کا جنازہ شب کی تاریکی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 40 ہجری میں علی کا جنازہ کوفے میں اٹھا، شب کی تاریکی تھی، صرف 5 لوگ موجود تھے۔ ارباب عزا 50 ہجری آئی، حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا، تیروں کی بارش تھی، حسن مجتبیٰ کا جنازہ تھا۔ 61 ہجری آئی، کربلا کی سنگلاخ وادی میں حسین کا جنازہ پڑا تھا، ماں جائی فریاد کر رہی تھی، صلو علیک ملیکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء۔ لالا، آپ کے اوپر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کا نواسے کا جنازہ ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جنازہ پامال۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگار عالم مکہ محمد وآل محمد اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم مکہ محمد وآل محمد ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفر اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ پروردگار عالم مکہ محمد وآل محمد جس مرحومہ کے لیے مجلس عزا منعقد کی گئی ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفر اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ پروردگار عالم مکہ محمد والے جو مشتاق حج و زیارات ان کو مشرف فرما، جو بے اولاد ان کو اولادیں رنینہ کی نعمت عنایت فرما۔ پروردگار عالم مکہ محمد والے محمد حاضرین و بانیان کے دلی حاجات مستجاب فرما، تمام مشکلات رفع فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تو تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم مکہ محمد والے محمد پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، خصوصاً دشمنان اسلام اور امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔
پروردگار عالم حق محمد وعالم تمام مومنین و مسلمین مسلمین جہان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کو کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وعال محمد بہترین دعا یہ ہے خون منتقم حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما، حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ اللہم تقبل منا منک انت السمیع العلیم سمیع الدعا، ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ وسیم بانو بنت خادم حسین کی روح کو ایثار